وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 27۔ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے اس کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق کن لوگوں کو دیتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی گمراہی یعنی ظاہر پرستی کو ترجیح دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 27 سے آج کا سبق شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے سامعین کرام یہ جو گزشتہ آیت تھی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، تو یہ حصہ ہم نے حیات دنیا تک تو پڑھ لیا تھا، لیکن یہ ایک جملہ رہتا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع۔ لفظی ترجمہ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا فائدہ، قلیل فائدہ، متاع قلیل کہا گیا بھی ہے، اسے متاع الغرور بھی کہا گیا ہے، دھوکے کا سامان۔ یہ متاع جو ہے سامعین کرام، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کچن میں برتن دھونے کے لیے ایک صاف کپڑے کو لیتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے کے بعد پھر آپ اسے پھینک دیں، یعنی ایک ٹائم کے استعمال کے لیے، وقتی ڈسپوزیبل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی استعمال کرو اور پھینک دو۔ تو سامعین کرام، یہ متاع کا لفظ قلیل، متاع قلیل، متاع الغرور، یہ سے کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو اس طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں لوگوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصلی کامیابی سمجھ لیا ہے، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے
یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ لوگ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک معینہ وقت گزار کے مر جاتا ہے، اور یہ بھی سامعین کرام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ یہ جسم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، یعنی اس زندگی کو ہم ایسے استعمال کریں گے کہ اس مقصود تک پہنچ جائیں۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ اب اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ ایک خاص طرز زندگی کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر سامعین اکرام، اگر اللہ تعالیٰ مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، مقصود نہ ہو، معبود نہ ہو، تو پھر یہ ساری یعنی دنیا میں اگر تمام نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں، مثال کے طور پہ یہ دنیا ساری کی ساری آپ کی ہو جائے، لیکن وہ آخرت کو نظر انداز کر کے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور۔ یا اس کو پھر آخر متاع مطلب ختم ہو جانا ہے، اسے عارضی فائدہ لے کے آپ ختم کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حیات دنیا جو ہے، زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں، تو وہ صرف ایک عارضی فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسے ختم ہو جانا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر یہ واپس کیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے سچا۔ تو بہرحال یہاں مضمون جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 26، سامعین اکرام یہ بہت اہم اس میں وہ ہے، خاص طور پہ یہ فریحوا بالحیات الدنیا، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، فریحو خوش ہو گئے۔ تو اس کی میں نے تفصیل کی تھی کہ دنیا خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے، یا دنیا کے ذریعے خوشی حاصل کر لینا ایک بے فائدہ سا کام ہے، یا اس کی خوشی مستقل نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کی اگر آپ کو خوشی مل بھی جائے اور اس کے عوض آپ آخرت کی جو اطمینان قلب ہے اس کا سودا کر کے ایک ظاہری خوشی کے لیے آپ وقت گزار بھی لیں، تو وہ عارضی ہوتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کا جو سبق ہے لفظی ترجمہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل نہ ہوئی ان کی طرف کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی، من اناب، جو اس کی طرف رجوع کر لے۔ تو اس میں جو پہلا حصہ ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ کافر جو ہے حسب یعنی فرمائشی معجزوں کے طالب تھے، کہ بھئی اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، ان کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، مثال کے طور پہ، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیں جس کو ہم پڑھ لیں اپنے سامنے۔ تو یہ سارے اور بھی مطالبات تھے ان کے۔ اس میں سامعین اکرام مضمون یہ ہے، جو بنیادی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، رسول کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ دلائل کی بنا ہے، بصیرت، علی بصیرت، بصیرت کی بنا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، اور اصول و طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہے وہ دلائل سے۔ تو اب دلائل مطلب عقلی دلائل، آپ عقل کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، یہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تمام پیغمبران جو آئے ہیں وہ یہی واحد دعوت لے کے آئے ہیں، اور وہ اللہ کی دعوت، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی رب۔ تو عام جاہل لوگ جو ہیں وہ پھر یعنی مطالبہ کرتے ہیں
معجزات کا، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے تو کوئی معجزہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں ہمیں دکھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ تو ایک بات یعنی اس میں اگر ہم غور کریں سامعین اکرام، آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف عقل سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوگا عقلی دلائل کی بنا پہ، اس کے مقابلے میں اس کی بات کو سنی انسنی کر کے بعض معاشرہ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کرامات کو اصل سمجھتا ہے، یعنی کرامات کو کسی کی ولایت کی نشانی سمجھتا ہے۔ اور یعنی ایک شخص ہوگا، وہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک شخص ہوگا اس کا نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوگا ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، تو وہ لوگ اسے ڈنڈے کھانے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے اور جو مانگو وہ ملتا ہے، اور وہ خیر لوگوں کا جو اصول زندگی ہے وہ تو ہے بھی عام طور پہ ہے بھی غلط، کیونکہ وہ فریحو بالحیات الدنیا، لوگوں نے دنیا کی کامیابی کو اپنا بنایا ہوا ہے، کامیابی سمجھا ہوا ہے، دنیا کی فراوانی کو یا اس کے حصول کو اپنی کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ تو لوگ تو دھوکے میں آ چکے ہیں، پھر دھوکے میں آ جائیں تو پھر ہر چیز کے بارے میں ان کو ایک دھوکہ سا لگ جاتا ہے۔ اب اولیاء اللہ بھی ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو اولیاء اللہ تھے پہلے وہ اب تو نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو یعنی سیدھی سی بات ہے، تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، اللہ تک تم جانا چاہتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ چاہیے، راستہ اگر مل گیا جو کہ دین حق کا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اب اس کی رہنمائی کے لیے آپ کو ایک انسان کی ضرورت ہے کہ وہ انسان آپ کو دین کے بارے میں رہنمائی فراہم کرے، اور مناسب یعنی جیسے جیسے آپ کو ضرورت ہو آپ کو ہدایت دیتا جائے، بس یہی ہماری ضرورت ہے ایک رہنما کی۔ ہمیں کرامات، کشف کرامات اور اس کی تو ضرورت نہیں ہے سامعین اکرام، اور نہ پیغمبر کی دعوت جو ہے۔ دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے 13 سال ان کے آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے انہوں نے یعنی جو عام تبلیغ تھی 3 سال بعد، وہ کیا تھی؟ وہ تو ایک عقلی دلیل کی بنا پہ اپنے آپ کی صداقت کو مد نظر رکھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی تم جو کام کر رہے ہو وہ غلط ہیں، اور اس کے نتیجے میں تم پہ عذاب آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کا واحد راستہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کر لو۔ تو پہلی آپ دیکھیں نا، مطلب بغیر کسی تعصب کی عینک کے آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہادی ہیں، یا مطلب وہ تو خیر البشر ہیں، تو ان کی جو دعوت آپ دیکھیں، انہوں نے تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، نہ اس کا دعویٰ کیا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ گزر، آپ تو ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو آپ 13 سال میں دیکھیں کہ کوئی انہوں نے معجزات کے ذریعے دعوت نہیں پیش کی، اللہ کی دعوت دلیل سے، اور یہی آج بھی اللہ کے بندوں کا وہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ دعویٰ یہ یعنی گمنام کیوں ہے؟ بھئی تمہیں حق کی تلاش ہے تو تم ان کو تلاش کرو۔ تو کسی یعنی جو تصور ہے وہ پہلے بھی تھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں اس پہ کیوں نازل نہیں ہوتا ان پہ کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کر لے۔ یعنی اس آیت کے اس حصے میں سامعین اکرام
اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو کھول کے بیان کیا ہے، گمراہی اور ہدایت۔ اس میں پہلے آپ پڑھ لیں کہ ہدایت اس کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب، معبود بنانا چاہے، اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ ان فی ذلک لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں دوسری جگہ یہ آیت ہے، اس میں ترجمہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لذکری، اس میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس ایک قلب سلیم ہو، شرک سے ہٹا ہوا نہیں، قلب سلیم، او القی السمع، یا وہ کان لگا کے سنے اور وہ اس پہ گواہ بھی ہو۔ یعنی ہدایت اصل چیز جو ہے، سامعین کرام تھوڑا سا میری یہ جملہ نوٹ کریں، اصل جو چیز ہے وہ تو تقرب الہی ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور یوم جو ملاقات ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ زندگی کیا ہے۔ اب اس کی طرف ہدایت کسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کسے ملے گی؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو خود رجوع کر لے گا۔ یہ یاد رکھیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے جو ملاقات ہے اس میں کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں بھیج کے ایک جسم دے کے اور یہ ساری نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ نے تو اپنی چاہت کا اظہار کر دیا ہے کہ بھئی میرے بندے، یہ تمہاری روح کو میں نے جسم دیا، اس دنیا میں بھجوا دیا، اب ایک تمہارے لیے یہاں زندگی ہے، اس کو تم گزارو۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے میں نے ہدایت، یعنی اپنے راستے کا ہدایت، اپنے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ رسول جو ہے وہ تمہیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ تو جو فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کا جو امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو عمل صالح کرنا ہے، یعنی صراط مستقیم پر چلنا ہے، ذاتی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کو اپنانا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو ہدایت اب کسے ملے گی؟ جو اللہ کو اپنا مقصود بنا لے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، سامعین کرام ذرا قرآن کے ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں اور جو مضمون ہے اس کو بھی دیکھیں۔ ہدایت جو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ جو خود چاہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف توفیق دے دیتا ہے۔ مثال، بڑی مثال جو ہے وہ حضرت ابو طالب صاحب کی ہے، انہوں نے نہیں چاہا تو ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ چاہت پہ ہے۔ ایک حدیث کا جو جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے پسند کی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا، اسے ہدایت نہیں دے گا۔ یہدی الیہ من اناب، جو اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اس کی طرف رخ پھیر لے اور کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے، یہ دوسرا جملہ ان اللہ یضل من یشاء، اس کی طرف میں آ رہا ہوں،
جس نے حق کو جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناگوار سمجھا اور شرک چھوڑنا نہ چاہا، یعنی غیر اللہ کی ظاہر پرستی کو چھوڑنا نہ چاہا، تو پھر اس کے لیے قانون یہ ہے کہ یہ اب گمراہ رہے گا، کیونکہ یہ خود نہیں چاہتا۔ ان اللہ یضل من یشاء کا لفظی ترجمہ میرے بعض سامعین کے ذہن میں اشکال نہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ کے مطابق اس کا مفہوم نہ لیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خود اپنی مرضی سے ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی نہیں بنانا چاہتا، تو وہ پھر گمراہی کی پستیوں میں چلا جائے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے من اناب، ویہدی الیہ من اناب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام، اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ تو ان اللہ یضل من یشاء، میرے پاس ابھی ٹائم کم ہے سامعین کرام، میں تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر باقی وقت ہو تو مزید کچھ بات کر لیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ ترجمہ سن لیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل نہ ہوئی ان پر کوئی نشانی، معجزہ رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، جو میری طرف رجوع کر لے۔ اب سامعین اکرام، یہ جو دوسری آیت ہے، تھوڑا سا اس کا میں مضمون بیان کر دیتا ہوں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی جو خود چاہے۔ اب آگے جو ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللہ، اور ان کے دل مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس میں آپ یہ اس کا ربط میں تھوڑا سا بتا دوں۔ الذین آمنوا، یہ اس کا ربط جو ہے پچھلی آیت سے ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ الذین آمنوا یعنی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع کر لے۔ اب یہ کون رجوع کرتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت، یہ ساری چیزیں اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں۔ اچھا،
ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے، سامعین اکرام نوٹ کر لیں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کو اپنا بحیثیت مقصد زندگی اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مقاصد زندگی تو مختلف ہو سکتے ہیں، اور عام طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا مقصد زندگی صرف ظاہر ہے، یعنی ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین اکرام کہ ہم لوگ باطن کے لیے نہیں جی رہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی رجحانات کو دیکھ لیں، سارے وہ ظاہر کی طرف، ان کا منبع جو ہے وہ ظاہر پرستی ہے۔ تو یہ ظاہر پرستی تو سامعین اکرام یہ تو پھر ایسی بات ہے جو انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے، یعنی ایمان باللہ نہ ہونا سامعین اکرام تو پھر انسان نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ عصر میں مضمون بیان ہوا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو بہرحال ایمان الذین آمنوا، یہ تھوڑا سا پچھلی آیت سے آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی جو اس کی طرف رجوع کر لیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میری راستے میں جد و جہد کی، میں اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے اس کو کھول دوں گا۔ لنہدینہم، ضرور میں ہدایت دوں گا اپنی طرف آنے کے لیے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے سامعین کرام، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ انسان کا تو طرز امتیازی یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی حق کو جان کے بھی باطل کی طرف باطل کا انتخاب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے کرتے رہو۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ مزید بات کریں گے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ Those who disbelieve say, if only a miracle was sent down to him from his Lord. Say, God leads astray whomever he wills, and he guides to himself whoever repents. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔